جس طرح ہم سوچتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن زنا کرے، ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن شراب پیے، ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن گناہ میں پڑے، ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن نشے میں پڑے، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں علی والا ہوں رشوت لوں، لیکن جب وقت آتا ہے یہی مومن پھسل جاتا ہے، جب وقت آتا ہے یہی گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ انہی چیزوں کو شیطان مزین کرتا ہے کہ اگر میں آج آپ کو بیٹھ کر خدا نہ خواستہ کسی مومن کو کہوں آپ کل امام زمانہ کے دشمن بن جاؤ گے، مومن کے مولانا امپاسبل، میں دشمن بنوں گا۔ 400 سال کا فاصلہ تھا، عیسیٰ کے لیے لوگ ترس رہے تھے، اے خدا عیسیٰ کو بھیج، اپنا ولی بھیج، اپنا ولی بھیج، لیکن جب عیسیٰ آئے امت نے حال کیا کیا؟ وہی یہودی حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھانے کے لیے چلے گئے، پتھر مارے، تکلیفیں دی، صرف اس لیے کیونکہ محبت تھی، ہم میں سے کیوں نہیں، صرف اس لیے کیونکہ اس نے سود کو حرام قرار دیا، صرف اس لیے کہ وہ نبی عدالت کو قائم کرنے کے لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ ہم زبان سے امام زمانہ کو حق تو کہہ رہے ہیں، ہم زبان سے کربلا کے واقعے کو حق تو کہہ رہے ہیں، لیکن کیا تو حق کا ساتھ بھی دے رہا ہے؟ کیا تو لشکر امام میں بھی ہے؟ کیا تو کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم پریکٹسنگ مسلم، میں واقعاً اسلام کو پریکٹس کر رہا ہوں، میں واقعاً شیعت کو پریکٹس کر رہا ہوں، واقعاً میرے وجود میں وہ جلوہ علی، وہ جلوہ کربلا نظر آتا ہے؟ اگر تو پریکٹسنگ ہے اس کا مطلب تو حق کو حق بھی مان رہا ہے اور حق کا ساتھ بھی دے رہا ہے۔ صرف حق کا نعرہ بلند کرنا کافی نہیں، یا علی کہو اور علی کے ساتھ رہو بھی، علی جیسی زندگی میں۔ اب عام سا مومن ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، معصوم فرماتے جو بھی کام کرو اس کے پیچھے ریزن ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے۔ اس کو سیٹسفائی کر رہے ہو لوگوں کو کہ مولانا ماڈرن دکھوں گا، پڑھا لکھا دکھوں گا، دنیا کی نگاہ اور ہے، حسین ابن علی کی نگاہ اور ہے۔ اگر یزید کی نگاہ سے چلو گے تو حسین ہار گئے، لیکن سیدہ زینب کی نگاہ سے دیکھو گے تو حسین جیت گئے۔ تمہیں ان کی نگاہوں میں بڑا ہونا اور اپنے بچوں کو بڑا کرنا ہے۔ اگر امام زمانہ کے ظہور تک پہنچنا ہے تجھے اپنا نظام کریٹ کرنا ہے، تجھے اپنا کلچر کریٹ کرنا ہے، تجھے اپنی زبان کو امپروو کرنا ہے، تجھے اپنے کلچر کو امپروو کرنا ہے۔ ابھی تم نے شادی نہیں کی، تمہیں کس خاتون کا انتخاب کرنا ہے؟ جب اس سوچ یہ ہو کہ مجھے واقعا ظہور امام کی تیاری کرنی ہے تو ابھی سے نہیں، شادی سے پہلے وہ خاتون انتخاب کرو۔ امام علی کی زندگی میں خیبر و خندق تو سنا، لیکن حضرت عباس کی یہ واقعہ کتنی بار آپ نے سنا جب عقیل کو بھیجا کہ عقیل ایسی خاتون کا قبیلے کو دیکھنا، اس کی غیرت کو دیکھنا، ان کے خواتین کی نجابت کو دیکھنا، جب ایسے قبیلے میں ایسی بیٹی پیدا ہوگی پھر اسی عورت اور اس خاتون کے پیٹ سے جناب عباس پیدا ہوگی۔ لیکن ہم کن چیزوں کو دیکھتے ہیں جب رشتے لینے جاتے ہیں؟ ہم جب بیٹیوں کی شادیاں کرواتے ہیں تو کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ واللہ ہم چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے کہ رسول خدا کی بڑے سخت جملے ہیں، فرمایا جس نے بیٹی کی شادی اس سے کروائی کہ مال کو دیکھ کر، جاہ کو دیکھ کر، مقام کو دیکھ کر بیٹی کی شادی کروائی، پیسے والا ہے، مالدار ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن اس کے اخلاق کو نہیں دیکھا، اس کی تقویٰ کو نہیں دیکھا، اس کی کفویت اور اس کی ذہنیت اور مینٹلٹی کو نہیں دیکھا۔ اگر اس نے مال کو صرف دنیا یعنی عقل معاش، صرف معاش کو دیکھ کر اس نے قدم اٹھایا اور بیٹی کی شادی کی، فرمایا شادی تو کر دے گا لیکن انعام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے بیٹی کی شادی نہیں کروائی بلکہ اپنی بیٹی کا قتل کیا۔